وہ ہمیں جواب ملیں گے۔ حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضرت آپ اپنا تعارف کروا دیں، کچھ لوگوں کو پہچان ہو جائے گی۔ حافظ خالد صاحب، جی اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین آمین۔ کہ آپ یہاں مجھے ملے، اور آگے پیچھے سے بھی میں نے سنا کہ آپ امامت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جی 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 خطیب ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، اور بہت اچھے نعت گو ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوا ہوں۔ جی حاجی سلیمان بجاڑ صاحب موغلا کالا کوٹ رہتے تھے، میں ان کا بیٹا ہوں، جی ماشاء اللہ۔ اور میں پہلے پولیس افسر بننا تھا، جی لیکن وہ سب کو دوش ہوا وہاں سے، اچھا اور پروفیسر بن گیا، جی پھر کالج سے پرنسپل ہو کے ریٹائر ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری کتابیں جو ہیں وہ سلیبس میں، نصاب میں، کشمیر یونیورسٹی میں، جموں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، ماشاء اللہ اور میری ذات پہ 2 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک پنجاب گورنمنٹ نے لکھی ہے اور ایک جموں کشمیر گورنمنٹ نے لکھی ہے۔ کچھ سیمینار بھی مجھ پہ ہوئے ہیں۔ تو زیادہ تر پہچان جو ہے وہ افسانہ نگار کی ہے اچھا کہ اچھا گوجری میں لکھے ہوئے افسانے جو ہیں وہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہو گئے ہیں۔ تو اسلامی معلومات کا معاملہ صرف یہ ہے کہ میں نے 2 کتابیں میری ہیں اس میں، ایک سمپل ٹیچنگ آف اسلام انگریزی میں ہے اچھا کہ اسلام کی سادہ تعلیم، ٹھیک ستھری تعلیم جی اور آسان تعلیم کیا ہے جو ہر آدمی کو سمجھائے۔ جی حضرت، تو اور یہیں ایک سے ہے جورسٹ اینڈ اسکالر ان اسلام، جی جی یہ جی 2 کتابیں ہیں۔ میرا سوال اب آپ سے یہیں سے ہے کہ تعلیم کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ اسلام نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ علم ہے۔ بے شک۔ انسان علم سے ہی انسان کی پہچان ہے، اور علم سے ہی انسان حیوان ہے۔ وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ علم سے انسان انسان ہے، ورنہ جاہل تو حیوان ہے۔ بالکل بالکل۔ اب ایک معاملہ دیکھیے علم کا بڑا آسان، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ غزوہ خیبر جو ہوا وہ مبارک 313 ہستیاں کہ پھر قیامت تک ان کے سٹیٹس کا، ان کے پوزیشن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جو 313 حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگ کی خاطر، جی اسلام پھیلانے کی خاطر، امن سلامتی پھیلانے کی خاطر جو میدان بدر میں کھڑے ہوئے، میری گنہگار آنکھوں نے اس بدر کے مقام کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء لیکن اللہ۔ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ معاملہ ہوا اور وہاں 70 لوگ جو قیدی بنائے گئے جی وہ کافر، جی کافر کون ہوتا ہے؟ غیر مذہب جو ہے، اسلام سے دوسرا مذہب رکھنے والا کافر نہیں ہوتا۔ جی کافر وہ ہوتا ہے جو کفر کرے، جی اللہ کی ذات سے انکار کرے، جی جی اللہ کی ذات سے انکار شریک۔ کرے، اور اللہ کی ذات، اللہ کی ذات میں جو کہیں کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ تو یہ جو مشرکین تھے، یہ جو کافر لوگ تھے، جب انہوں نے جنگ کی، یہ چڑھ کر آگے، اور بات یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو شکست دی۔ وہ 70 لوگ جو قیدی بنائے گئے، جب ان کو چھڑانے کا معاملہ آیا تو کئیوں نے کچھ تجویز پیش کی، کچھ تجویز پیش کی، اور اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جو تجویز کو پسند کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص 10 بچوں کو علم سکھائے، کیا بات۔ 10 بچوں کو علم سکھائے، یہی اس کا فدیہ ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ اس وقت صرف قرآن و حدیث کا تو نہیں تھا نا، اور وہ تو نہیں تھا نا، وہ تو کافر لوگ تھے، اللہ کی ذات سے منکر تھے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی کا علم تھا، کس کا؟ ٹیکنالوجی کا علم تھا۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ جو آج کی جو یہ ہماری وراثت ہے، یہ ایک ایمان والے کی کھوئی ہوئی متاع ہے، اس کو ڈھونڈ لینا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دینی تعلیم جو ہے اس کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے بہت گہرا تعلق ہے، ہماری بدنصیبی ہے جی کہ ہم دنیاوی تعلیم کو اور دینی تعلیم کو علیحدہ درجہ کرتے ہیں۔ اللہ میرے نزدیک ایک علم صحیح ہے، ایک غلط ہے۔ جی جتنے صحیح علم ہیں وہ سارے کے سارے دینی علم ہیں، جی اور جتنے غلط علم ہیں وہ سارے کے سارے بے دینی کے علم ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی عزا دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ بالکل۔ اب یہ صرف راستے والی چیز نہیں ہے، آپ دیکھو آج ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کا معاملہ ہے، جی 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 صفائی کا معاملہ ہے، جی یہ سینیٹیشن کا معاملہ ہے، جی سڑکیں بنانے کا معاملہ ہے، دنیا پولوشن کا کتنی شکار ہے۔ بہت زیادہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کی چیز ہوگی۔ اب دیکھیے ایک انسان کو دوسرے انسان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ بالکل۔ آج ہم تو ماتھے میں تیوری چڑھا دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہ مسکرائے جانا خالی دوسرے آدمی کے لیے مسکرا کے ملنا جو ہے یہ صدقہ ہو گیا۔
تو دیکھیں یہ کون سی تعلیم ہے؟ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بالکل ضروری ہے نا. تو دنیاوی کے جتنے اچھے معاملات ہیں، مہمان نوازی کرنا، سخاوت کرنا، چیریٹی کرنا، دوسروں کو گلے لگانا، محبت سے پیش آنا، پڑوسی کا حقوق، پڑوسی کا حقوق کا کتنا فرمایا گیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان کون جنت میں نہیں جائے گا؟ کہا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو، جس کا پڑوسی اس سے خفا ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا میں بیان کر رہا ہوں، خالی اس کا وہ کوریکس حدیث کا کوریکس بیان کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں پڑوسی میں کوئی تکفیر نہیں کہے گی، پڑوسی سکھ ہے، جینی ہے، بدھ ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، وہ پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، آپ اس کو عزا دے رہے ہو تو آپ جنتی نہیں ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اتنی وصیت کی پڑوس کے بارے میں، نیبر کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، ہم نے سوچا کہیں وراثت میں حقدار نہ ہو جائے. تو آپ مجھے دیکھو، آج دیکھو نا، تو یہ کیا، یہ ساری یہ تعلیم. چلو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جتنے بھی یہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو کچھ ہے جو ہے وہ سیکھنے کو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.